بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے کو میرا خلوص بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ کیا کہ یہ نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ بس ان کی طرف ایک فرشتہ مسکین کی صورت میں بھیجا۔ بس وہ کوڑھی کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ کوڑھی نے کہا کہ اچھا رنگ، اچھا بدن اور مجھ سے وہ چیز دور ہو جائے جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، یعنی کوڑھاپن جاتا رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اس سے گھن دور ہو گئی، یعنی کوڑھاپن دور ہو گیا، اور اچھا رنگ دے دیا گیا، یعنی خوبصورتی دے دی گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال زیادہ محبوب ہے، اونٹ یا گائے؟ تو اس کوڑھی نے کہا اونٹ، تو اس کو حاملہ اونٹنی دے دیا گیا۔ پھر فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے ان میں برکت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ گنجے کے پاس آیا، پس فرشتے نے کہا کہ تمہیں کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ تو اس نے کہا اچھا بال، اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس سے لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس سے اس کا گنجا پن جاتا رہا، اور اچھے بال یعنی خوبصورت بال اس کو دے دیے گئے۔ فرشتے نے کہا کہ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا حمل والی گائے۔ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ تجھ کو ان میں برکت دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے اندھے کے پاس آیا تو تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری بینائی عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا کر دی۔ پھر فرشتے نے کہا تمہیں کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا بکریاں، تو اس کو بہت زیادہ بچہ دینے والی بکریاں دے دی گئے۔ پس کوڑھی اور گنجے نے اونٹوں اور گایوں کا بچے لیے، اور اندھے نے بکریوں کے بچے لیے۔ کوڑھی کے لیے ایک ریوڑ اونٹوں کا ہو گیا، اور اندھے کے لیے ایک ریوڑ بکریوں کا ہو گیا، اور گنجے کے لیے ایک ریوڑ گایوں کا ہو گیا۔ پھر فرشتے اپنے پہلے صورت میں کوڑھی کے پاس آیا، یعنی جس صورت میں پہلے اس کے پاس آیا تھا اسی طرح پھر آیا۔ پس فرشتے نے اس کے لیے کہا کہ میں مسکین آدمی ہوں، میرا سامان سفر میں گم ہو گیا ہے، میں آج اپنے منزل مقصود تک اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا نہیں پہنچ سکتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے ساتھ۔ پھر میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر ایک اونٹ مانگتا ہوں جس نے تجھے اچھے رنگ اور اچھے جلد سے نوازا ہے، میں اس اونٹ کے ذریعے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ پس کوڑھی نے کہا کہ حقدار بہت ہے، تجھے ایک اونٹ نہیں مل سکتا۔ اس نے اس کو ٹالنے کے لیے جھوٹ بولا۔ پھر فرشتے نے کہا میں تم کو پہچانتا ہوں، تو کوڑھی تھا، لوگ تجھ سے ناپسند کرتے تھے اور تو محتاج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت و مال سے نوازا۔ پس کوڑھی نے کہا یہ تو مجھے وارث میں دیا گیا ہے باپ دادا سے۔ پس فرشتے نے اس سے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا، یعنی کوڑھی محتاج بنا دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے گنجے کے پاس پہلی صورت میں آیا، اس کو بھی اسی طرح کہا، اور گنجے نے بھی ایسا ہی جواب دیا جیسے کوڑھی نے جواب دیا تھا۔ پھر فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلی حالت کی طرح پھر دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتہ اندھے کے پاس اپنے پہلی شکل و صورت میں، اس نے کہا میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، میرا سامان سفر میں گم ہو گیا ہے، میں اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ پھر میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر ایک بکری مانگتا ہوں جس نے تمہیں بینائیاں عطا کی ہے تاکہ سفر میں میرے کام آئے۔ حقیقت میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری نظر لوٹا دی، پس تم جو چاہے لے لو اور جو چاہے چھوڑ دو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا اس چیز کی وجہ سے جو اللہ نے مجھ پر لوٹا دی، یعنی نظر، تو اللہ کے واسطے لے جاؤ۔ پھر فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پس اللہ کی قسم تمہاری آزمائش کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لیا ہے کہ تم
کہ تمہیں اپنا حال یاد ہے یا نہیں اور شکر ادا کرتے ہو یا نہیں۔ پس تجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، یعنی کوڑھے اور گنجے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اپنے حال یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔